السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے سیاسی لحاظ سے پاکستان کے اندر جو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسے حالات مزید ڈے بائی ڈے پاکستان کے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں یا کیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 25 مئی والے دن بھی پاکستان ایک میدان جنگ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اگر ایسے ہی حالات رہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہیں ہم خانہ جنگی کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے کارڈ بچے ہیں کہ جن کو استعمال کرے گی اور وہ سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکیں گے، کیونکہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے گرین سگنل اس وقت مل چکا ہے، اس لیے وہ اتنے سخت ترین فیصلے لے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، امیدوار برائے حلقہ پی پی 43 جناب عثمان جاوید گھمن صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گھمن صاحب، سب سے پہلے یہ چیز بتائیں کہ 25 مئی والے دن جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، کیا 25 مئی کے خان صاحب نے ایک دھرنے کی کال دی ہوئی تھی، لیکن جب ووٹر آپ کا وہاں پہ پہنچتا ہے، ورکر وہاں پہ پہنچتا ہے، خان صاحب اچانک سے ایک دم سے اعلان کر دیتے ہیں کہ دھرنا ختم، 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیتے ہیں۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر کہاں پہ کھڑی ہے؟ نقصان ہوا ہے، فائدہ ہوا، کیا ہوا ہے؟ اس دن جو بھی ہوا، ساری قوم نے، ساری عوام نے، سارے پاکستان نے سڑکوں پہ، میڈیا پہ، ٹی وی کے آگے ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال دیکھی۔ پاکستان کو کشمیر یا فلسطین بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود جتنی دنیا یا جتنی تعداد میں ورکر اسلام آباد پہنچے، وہ میرا خیال ہے ایک کامیاب ترین پروسیشن یا وہ تھا۔ باقی جو کال آف کیا گیا اس کی وجوہات خان صاحب خود بتا چکے ہیں کہ ورکر اتنا چارج یا اتنا اس میں انگزائٹی یا اتنا وہ تھا کہ صبح سے جو شیلنگ یا اس میں تھا، کہیں وہ اپنے لیڈر کو دیکھ کے زیادہ ایگریسو یا وہ نہ ہو جاتا اور ادھر کو قتل و غارت نہ ہوتی۔ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سخت ترین فیصلے حکومت نے لینے شروع کر دیے ہیں اور حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے، لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنے جا رہی ہے۔ اگر گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرتی ہے تو ایسے میں خان صاحب کے پاس کون سے ایسے کارڈ ہیں جن کو وہ کھیل کر اور قبل از وقت الیکشن کروانے میں کامیاب ہوگی؟ سخت ترین ڈیسیژن یہ بڑی دیر سے انہوں نے میڈیا پہ پچھلے ہفتے 10 دن سے ڈالا ہوا ہے۔ جس وقت یہ گورنمنٹ میں آ رہے تھے، عدم اعتماد پیش کی تھی، انہیں نہیں پتا تھا ملک کے حالات کے ہیں۔ ملک میرا خیال ہے بڑے سموتھ طریقے سے چل رہا تھا۔ خان صاحب نے آگے پلان آؤٹ بھی کیا ہوا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز کو کدھر سے سٹیبل رکھنا ہے، جس کے لیے انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا۔ رشیا سے ڈیل پائپ لائن میں تھی آپ کی پیٹرول اور ویٹ کے لیے۔ ان کے جو بھی حالات ہیں یہ تو ساری اب وقتی یا وہ پچھلے بلیم گیم میں آ کے جی مشکل فیصلے 13 پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں، بندرباڑ منسٹریوں کی انہوں نے آپس میں کی ہوئی ہے۔ میکسیمم یہ اور ہفتہ چل جائیں گے، پبلک سپورٹ انہیں پتہ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، اور 15-20 دن مہینہ گزرنے دیں۔ یہ جیسے کہتے تھے نا، یہ ہیلمٹ پہن کے باہر نکلیں گے۔ عثمان بھائی، یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر کرتے جائیں، اگر کیا مسئلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر آتی تو بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر سکتے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی؟ ایسے میں یکدم سے خان صاحب پارلیمنٹ سے باہر آ گئے ہیں سڑکوں کے اوپر، خان صاحب کو اس طرح سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا۔ خان صاحب کا صرف ڈے 1 سے ایک ہی سٹانس ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ رجیم چینج نامنظور ہے۔ اگر وہ اسی اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو اس کا مطلب تھا وہ اس اسمبلی کی ایکسیپٹنس ایکنالج کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ڈے 1 سے سٹانس ہی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ امریکہ کے امام پہ کیا گیا ہے، ادھر لوگوں کو خریدا گیا ہے، اور یہ بالکل ایک کلاسک ایگزامپل ہے رجیم چینج کی، جیسے 50s میں ایران میں کیا گیا تھا۔ اور زیادہ تر قوم، جتنے آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں، ہر بندہ اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ یہ کہانی اب بس ہو گئی ہے۔ ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹلی اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جس کے لیے لوگ بھی ذہنی طور پہ تیار ہیں، اور ہمیں ایک لیڈ کرنے والا لیڈر بھی اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ود ان ڈیز ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ اگر جس طرح 25 مئی والے دن جو حالات ہمیں نظر آئے ہیں، اگر ایسے ہی اللہ نہ کرے ایسے ہی حالات اگر آگے بھی چلتے رہتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہیں پاکستان خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے، اور جہاں پہ اگر حالات خراب ہو گئے، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر ادر پارٹیز جو اس وقت پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کا حصہ ہیں، جہاں پہ وہ اس کی زد میں آئیں گے، وہ اس کے لپیٹے میں آئیں گے، تو وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا سیاسی طور پر۔ کوئی شک نہیں ہے، حالات اس وقت بڑے ٹینس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں خالی پی ٹی آئی کی نہیں، آپ کے ملک کے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسے خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہا ہے، خاص کر سپریم کورٹ کی۔
سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سٹیٹ اپنے شہریوں پہ اس طرح بدترین تشدد کیسے کر سکتی ہے. چادر چار دیواری کا تحفظ پہ مال کیا گیا. اب بھی سپریم کورٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور جو نیوٹرلز جنہیں خان صاحب کہتے ہیں ان کی بے انتہا ذمہ داری ہے اس وقت اس ملک کو کیوس سے بچائیں. ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ امپورٹڈ رجیم ہے, امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ اپنی پاور کدھر سے لیتے ہیں. 13 پارٹیاں مل کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرتی جا رہی ہیں. اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ یہ ملک سب کا ہے, یہ ادارے انہیں بھی پتہ ہے اس ملک کے جو حالات ہیں. اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی بتاتے جائیں کہ جہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 پارٹیوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی ہے, تو میں آپ کو یہ چیز بھی یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب کی گورنمنٹ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی. اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ میجورٹی پارٹی, میجورٹی جسے لوگوں نے ووٹ دیا وہ پی ٹی آئی کی سیٹس تھی. کولیشن جسے آپ کہتے ہیں نا گورنمنٹ تھی, اس میں صرف 10-12 سیٹس تھیں ایم کیو ایم اور اس کی کاف لیگ اور باپ پارٹی کی ڈال کے. باقی میجورٹی پارٹی لوگوں نے جسے سلیکٹ کیا تھا اپنے منشور اپنے نظریے پہ, وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا. اب ایک پارٹی الیکشن سے پہلے ووٹ لیتے ہوئے اپنا سلوگن دیتی ہے جی مریم نواز کی بے تحاشی تقریر ہے کہ آپ اگر ووٹ اسے دیں گے, زرداری کو دیں گے, تو وہ سمجھیں ووٹ عمران خان کو مل رہا ہے. لوگ ان سے اس بات کا جواب اس الیکشنز میں لیں گے کہ جنہیں آپ ساری زندگی چور, ڈاکو, غدار, لٹیرے کہتے رہے ہیں, آج آپ صرف ایک اقتدار کے لیے, ایک صرف اپنی گورنمنٹ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ایک بیرونی سازش کا حصہ تو بنے ہی بنے ہیں. آپ نے عوام سے بھی اپنے گھومن صاحب یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرتا جاتا ہوں آپ کی بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے, نو ڈاؤٹ انہوں نے کہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے بھی پرویز لائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا. خان صاحب نے, ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ قاتل لیگ کہنے والوں کو بھی انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں اچھی خاصی امپورٹنٹ منسٹریاں ان کو دی ہوئی تھی. تو آگ تو دونوں برابر ایک سی لگی ہوئی ہے. نہیں, جو آپ کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں نا, ایک تو کاف لیگ کی ٹوٹل 4 سیٹس تھیں جو پی ٹی آئی کے, اور یہ بیفور الیکشن الائنس. صاحب سیٹس ڈزنٹ میٹر, میٹر یہ کرتا ہے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو آپ لوگوں کے بلانگ. بتانے لگا ہوں, جلسوں میں کئی دفعہ جو تقاریر یا وہ ہوتی ہیں نا, اس کا اس طرح مطلب ڈسپلے نہیں ہوتا. کاف لیگ سے جو الائنس تھا پی ٹی آئی کا, وہ بیفور الیکشن الائنس تھا. آپ کے ہی بقول آپ نے کہا کہ جلسوں کے اندر جو اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس طرح میننگز نہیں ہوتے اس سینس میں. تو میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے بھی کہا تھا, اگر مریم نواز نے بھی یہی کہا تھا, تو انہوں نے بھی ایک جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا. آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ بیفور الیکشن الائنس تھا. کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی کی بیفور الیکشن ہوئی تھی. لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ہم اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم ان کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کر رہے, یہ ہمارے مقابلے پہ نہیں کر رہے. ہم پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو آپ لوگوں کو بگول, اس کے خلاف ہم کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کر رہے. جی وہ الیکشن الائنس لوگوں کو پہلے, آپ کا الیکشن سے پہلے آپ اگر پارٹی جیسے آپ لوٹے ہوئے ہیں, لوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ ووٹ لے کے لوگوں سے آ کے اس پارٹی کو ڈچ کریں, اسے دھوکہ دیں. ہاں وہ لوٹا نہیں ہوتا کہ آپ جائیں ریزائن کریں یا آپ الیکشن سے پہلے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں. کاف لیگ سے پی ٹی آئی کا الائنس بیفور الیکشن ہوا تھا. تو ایم کیو ایم سے آپ کا الائنس کون سا تھا؟ ان کے ساتھ آپ کو کیوں پھر الائنس بنانا پڑا؟ آپ کو ادھر نا اس ملک میں پولیٹکس جو ہے اس کے کئی تقاضے یہ ہوتے ہیں, کئی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. آپ کو کئی جگہ جا کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے فار اے بگر گول ٹو اچیو. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں اور دوسروں کے منشور میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ لوگ بھی ان کے نقشے قدم پر چل گئے ہیں, چل رہے تھے یا چل رہے ہیں, تو پھر فرق کہاں پہ آیا آپ لوگوں میں اور دوسری پارٹیز میں؟ پھر تو آگ تو دونوں برابر, میں نے پہلے بھی کہا کہ سیم لگی ہوئی ہے. فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ اس ملک میں نواز شریف یا زرداری فیملی نے جتنی پولیٹکس کی ہے وہ صرف پیسہ بنانے کے لیے کی ہے. عمران خان نے کس سے کمپرومائز کیا اپنی کرپشن چھپانے کے لیے؟ ادھر تو ساری میک بریک جتنی پہلے ہوتی رہی ہے, عوامی مفاد میں آپ کو کئی ڈیسیجنز کرنے پڑتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے, پر ادھر جتنے ڈیسیجن جتنے ہوئے ہیں صرف کرپشن کیسز کو اپنے ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. مومن صاحب آخر پہ آپ اپنے حلقے کے اوپر ہلکا سا ٹچ دیتے جائیں کہ آخر پچھلی دفعہ آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, آپ کو پارٹی نے ٹکٹ کے لیے کینڈیڈیٹ کے طور پر آپ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. اس دفعہ کیا پارٹی نے آپ کو گرین سگنل دیا ہے؟ جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز حلقہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے ورکر کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں, اٹیچ ہو گئے ہیں؟ کیا گرین سگنل ملا ہے آپ کو پارٹی کی طرف سے کہ آپ
ہی فائنل ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں؟ انشاءاللہ حلقے میں ورکنگ اچھی ہے میری، ان ٹچ ہوں میں لوگوں سے، پارٹی کے بھی ہر اس میں پہنچتے ہیں، پارٹی کے ہر بھرپور شرکت کرتے ہیں ہر ایونٹ میں، اور گراس روٹ لیول تک ورکرز سے کافی ورکنگ میں کی ہے۔ مجھے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ پارٹی ٹکٹ بھی دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ بھی ہم جیت کے پارٹی کو دیں گے اس دفعہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف امیدوار برائے حلقہ PP 43 سیالکوٹ جناب عثمان جاوید گھمن صاحب، جو آپ سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو کو آپ نے سنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔